نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھاتے تھے امت کو، ولا تکلنی لنفسی طرفۃ عین، اے اللہ مجھے پلک جھپکنے کے برابر میرے حوالے نہ کریں. اپنے خلاف گارڈ ڈاؤن نہیں ہو سکتا، ابلیس کے خلاف گارڈ ڈاؤن نہیں ہو سکتا. من الجنتی والناس، جو جنات اور جو شیاطین جو ہمارے دشمن ہیں، توحید کے دشمن ہیں، جو کفر شرک کی دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں، گارڈ ڈاؤن نہیں ہو سکتا. مسلمان کا گارڈ ڈاؤن کیسے ہو جاتا ہے؟ مسلمان کا گارڈ ڈاؤن پھر جب ہوگا نا تو پھر وہ کلی لحاظ سے گارڈ ڈاؤن ہوگا کہ نہ اس نے اس امت کو کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے، نہ اس نے لا الہ الا اللہ کی فلسفی کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے، نہ اس نے امت کی کمیونٹی کو کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے، نہ اس نے اس ملک کو کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے، نہ اس نے پاکستان کو کچھ دینا ہے، نہ اس نے خاندانوں کو کچھ دینا ہے. یہ انڈیویجولزم میں بھی اگر بیٹھا ہوگا تو دس از دا ڈاگ ایٹ ڈاگ ورلڈ مین. somebody is gonna come and take his bulldozer on you. گارڈ ڈاؤن کیسے کر سکتے؟ بیوی کیسے گارڈ ڈاؤن کر سکتے؟ ہسبینڈ کیسے گارڈ ڈاؤن کر سکتے؟ بچے کیسے کوئی گارڈ ڈاؤن نہیں کر سکتے. گارڈ ہمیشہ آن رکھنا پڑے گا. تو یہ غفلت میں جو سوئے ہوئے لوگ ہیں نا، پھر ان کے پیروں تلے جب زمین نکلے گی تو پھر کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ یہ بیٹھے ہوں گے چائے کے ڈھابے کے اوپر. پہلی بات. دوسری بات ہے مسلمان جیتا ہی اس پریشر کے اندر امید اور خوف. جنت اور جہنم کے بارے میں بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، امید ہے اور خوف. جو آپ نے پچھلے سیشن میں کہا تھا کہ اگر 1000 میں سے 999 تو شاید میں ہوں گا، حضرت عمر کہتے ہیں، اور اگر 1000 میں سے 1000 نے بچنا ہے میں سے 999 نے بچنا اور ایک نے جانا، تو میرا ڈر ہو. زندگی میں مسلمان اس پریشر میں آخرت کو لے کے بھی چلتا ہے، دنیا کو بھی لے کے چلتا ہے. مسلمان کبھی اپنا گارڈ ڈاؤن نہیں کرتا، وہ ولنریبل نہیں ہوتا. وہ ولنریبلٹی بچپن میں تربیت سے کرا دی جاتی ہے. آج کل کتابوں کے رٹے ہیں آپ کے ایجوکیشن سسٹم میں. آج کل ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے پاگل ہوئی ہوئی ہے قوم. تربیت کہاں ہے؟ وہ کانکرنگ مائنڈ سیٹ کدھر ہے؟ وہ مائنڈ سیٹ کدھر ہے کہ میں اپنی جسم اپنی ذات سے نکلتی ہوئی کرنوں کے ساتھ اپنی آئیڈیالوجی کو کانسٹیٹیوٹ کراؤں گا جتنا میں کرا سکتا ہوں. فتح اللہ مصطفیٰ. گارڈ ڈاؤن کا میننگ بتا دیں لوگ. گارڈ ڈاؤن کا مطلب ہے میں اپنی تیسری آنکھ کیوں بند کروں، میں اپنی آنکھیں کیوں بند کر لوں. گارڈ ڈاؤن کا مطلب ہے میں چیک اینڈ بیلنس والا. گارڈ کہتے ہیں یہ تحفظ کو، شیلڈ جو ہے، میں اپنا بچاؤ میں کیسے ڈاؤن کر دوں، میں اپنی نظر کیسے، میں اپنی آنکھیں کیسے بند کر لوں، میں اپنے حواس خمسہ کیسے بند کر لوں، میں اپنی انسٹنکٹ کیسے بند کر لوں، میں اپنی اندر کا جو شعور ہے، میری جو عقل ہے، میرا جو جج کرنے کی پاور اللہ نے مجھے دی. اگر میں فتویٰ نہیں لگا رہا کسی کو، میں اپنی میتھس کیسے بند کر دوں. میں اللہ کے موضوع کا انتظار کرنے والا آدمی ضرور ہو سکتا ہوں، میں ایک شخص ہو سکتا ہوں ویسے، لیکن میں اپنی نظر کیسے ہلکی کر دوں، میں کیسے اس مسئلے کے اوپر وہ گارڈ ہمیشہ آن رہتا ہے. مسلمان جب بھی کہیں ملے گا پیار بھی کرے گا، محبت بھی کرے گا، تعلقات بھی رکھے گا، گارڈ بھی آن رکھے گا. وہ گارڈ آہستہ 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 ڈاؤن کر، لیکن چیک پھر بھی چلتا رہتا تھا. چیک ہمیشہ چلا ہے، اینڈ تک چلا ہے. اس حد تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے وہاں سٹینڈ لے. یہ کیا بات کر رہے ہو، یہ کیا بات کر رہے ہو. تو یہ جو دو پر ہیں نا امت کے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی، یہ دو پر، یہ چیک اینڈ بیلنس تھے امت کے اس ٹائم. ان سے اب کمپیریزن کیا جائے گا کہ کس کی کیا پوزیشن. حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کیوں بار بار پوچھتے تھے حضرت عمر آگے کہ سارے منافقوں کا تمہیں علم دیا اللہ نے حذیفہ، جس کے جنازے میں وہ نہیں جایا کرتے تھے تو ایک پرابلم کھڑی ہو جاتی تھی. یہ ایسی تو کہیں بات نہیں ہے حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جنازہ نہیں پڑھا تو کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے یہاں پر. کب گارڈ ڈاؤن تھا، کب ان کو یہ محسوس ہو گیا. عمر بن عبدالعزیز کا یہ قول ہے، میں نے پڑھا تھا کہیں پر، وہ کہتے تھے آگے جانے کی ہمت نہیں ہے آخرت کی طرف اور دنیا میں رہے. کب ان کے گارڈ ڈاؤن تھے، کب وہ انہوں نے ایک بندہ ہنس رہا تھا، شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جنت مل گئی تمہیں، اللہ تو اتنی ہنسی کیوں آ رہی ہے. ان کے گارڈ ڈاؤنز کب تھے؟ وہ کسی سے ہاتھ بھی ملاتے تھے، دوستیاں بھی کی ہیں، ٹریٹیز بھی کی ہیں، معاہدے بھی کیے ہیں، یہودیوں کے ساتھ کام چلایا مدینے کے اندر، خیبر فتح کی ہے، بڑی سیاستیں کی ہیں مسلمانوں نے اس دور میں، ٹیبل شیئر کیے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے، لیکن گارڈ ڈاؤن نہیں کیا کبھی. اگر مسلمانوں نے یہ ساری انفرادیت کا لب لباب ہے کہ میں چلیں اپنی چھوٹی سی لے کے بیٹھ، اس میں بھی آگا اگر آپ نے امت سے کٹ کے، ملک سے کٹ کے، ساری کمیونٹی سے کٹ کے بھی زندگی گزارنی، تب بھی آپ گارڈ ڈاؤن کیسے کر سکتے؟ آپ اپنی علمی تحفظاتی شیلڈ جج کرنے کی، اپنے مشاہدے اور تجربے سے اس کو دیکھنے کی کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک آدمی آپ سے بات جب کرتا ہے ہلکی سی مسکراہٹ لے آتا ہے، یہ کیا مطلب ہے اس؟ میں آپ سے ایک سنجیدہ بات کر رہا ہوں، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی،
صحیح ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ پھر وہ ایک مسکراہٹ نہیں ہوتی خاص قسم کی, وہ ہوتا تو تبسم کہتے ہیں اس کو, وہ لیکن وہ تبسم ہوتا نہیں کچھ اور ہے. وہ آدھے منہ سے ہنسنا جو ہوتا ہے. ہاں میں آپ سے تنزیہ وہ اب تنزیہ کے الفاظ آپ ڈال, میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ کہ ہضم نہیں ہو رہی. میں آپ سے نارمل بات کر رہا ہوں مسکرا رہا ہے بیٹھ کے, میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ مسکرا رہے ہیں بیٹھ کے, میں نے ایک جگہ کے اوپر جو ہے نا آنسو بہا دیے, اگلے مت ہے نہیں اگلا آگے سے کیا مطلب ہے, ہم اس کو ہلکا لے لیں ہم اس چیز کو. میں نے دل رکھا ہے آپ کے سامنے, میں نے کہا یار معاف کر دو, ہاں جی میں نے معاف کیا, میرے دل میں تو تھا ہی کچھ, تو اگلے دن آپ ٹھیک کیوں نہیں ہوئے میرے ساتھ, آپ نے پھر رکھی ہوئی ہے. صحیح, اس کو ہم ایسے ہی جانے دیں. میں نے دل سے آ کے تمہیں کہا یار مجھے معاف کر دو, مجھ سے غلطی ہو, انسان ہوں, میری بھی ماضی سے لے کے یہاں تک میرے بھی سارے پرزے ہل چکے ہوئے ہوں گے اندر, کہ غلطی ہوگی, درگزر کرتا. اور نہیں یار انجلی کوئی گالی نہیں ہے, تو اب ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے آپ آگے سے, بتا دیا. گارڈ ڈاؤن کا مطلب یہ ہے اپنا تحفظ, جو اللہ نے انسان کو علم کا نور دیا ہے, مشاہدے کا نور دیا ہے, تجربے کا نور دیا ہے, جس سے وہ دیکھ کے پہچان جاتا ہے, الفاظوں کے بیچ سے نکال لیتا ہے, وہ اپنے تجربے سے جان لیتا ہے کہ یہ الفاظ یہاں نہیں بنتے تھے, یہ مسکراہٹ یہاں نہیں بنتی تھی, یہ بات یہاں نہیں بنتی تھی, یہ اس نے کیوں کی. وہ تعریفوں کے بیچ کے اندر سے منافقت نکالنے میں گارڈ اپنا تحفظ, گارڈ کہتا ہے اپنے تحفظ, اپنے آپ کو اللہ نے تو تحفظ کرنا ہے. اللہم یحافظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی, کہ اللہ مجھے آگے پیچھے سیدھے الٹے اوپر نیچے سے تیری عظمت کا میں تجھے واسطہ دیتا ہوں, اللہ مجھے بچا لے, میری حفاظت کریں. یہ تو دعائیں ہو گئی, لیکن ایک شخص آ کے جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے, اور آپ کو پتا چل گیا کہ اس محفل میں اس نے بیان یوں دیا, اور یہاں بات آ کے محفل میں بیان بدل رہے ہیں اس کے, اور ہم دیکھ رہے ہیں, تو کیا کریں گے. اب آگے لے کے چلیں بات کو مثبت پہلو میں, چیک رہے گا اس کے اوپر, چیک رہے گا اس کے اوپر. ایک شخص سے بات کر رہے ہیں, اس کو تنقید کیا, اس کو سمجھایا ہے, وہ اس نے بات ادھر ادھر کر دی, پھر سمجھایا, پھر ادھر ادھر کر دی, 4 بار کے بعد بھی ہم یہی کہیں گے کہ بھائی میں ہی غلط ہوں, میں پاگل ہوں جو تجھے بار بار تنقید کر رہا ہوں, میں ایک جنورلی فیل کر رہا ہوں کہ یہ غلط ہے تیرا مسئلہ. اب تجھے کہہ دینا چاہیے یہاں پر کہ جی مجھ سے غلطی ہو. جب غلطی قبول کرنے کی بات ہے, تعویلیں آ جاتی ہیں, آگے سے مناقشے آ جاتے ہیں, اپنی شخصیت پرستیاں آ جاتی ہیں, اپنے مسلک فرقے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے لوگ آ جاتے ہیں. آپ کو ایک جنون سی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا فساد دیکھیں کتنا ہو رہا ہے, نہیں میں نہیں چھوڑ سکتی یہ باتیں. اب تو کیا ابھی بھی ہم کہیں نہیں جی آپ حسن ظن رکھنا چاہیے, حسن ظن رکھنا چاہیے دل بھائی جی, حسن ظن رکھنا چاہیے, اتنا رکھنا چاہیے, اتنا حسن ظن رکھنا چاہیے, جو ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے اگر اوپر سر پہ شراب گر جائے گی, اگر ایک آدمی کے داڑھی سے شراب کے قطرے بھی گر رہے ہوں گے, تو میں یہی حسن ظن رکھوں گا, پازیٹیو اسامپشن رکھوں گا کہ کسی نے اس کے سر پہ ڈال کے پی کے نہیں آیا. اچھا گمان رکھنا چاہیے, اللہ سے بھی حسن ظن رکھنا چاہیے, مخلوق سے بھی حسن ظن رکھنی ہے, نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے.